ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں شاناں آپ دیاں عظمتاں رفعتاں اور نعتاں سنن سنان واسطے حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ایتھے میرا تہاڈا تانا قبول فرمائے میرے جس دوست بزرگ نے اج دی اس بابرکت مقدس اور عظیم الشان محفل نعت واسطے کسی طرح بھی کوئی حصہ لیا ہے تعاون فرمایا ہے اللہ تعالیٰ او دیاں میریاں سب حاضرین سامعین دیاں ساریاں دینی دنیاوی مشکلاں آسان فرمائے اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سب نو صدیق اکبر دے آقا فاروق اعظم دے مولا عثمان غنی دے ملجا حیدر کرار دے ماوا سیدہ فاطمہ زہرا دے ابا جان اور حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے میں آج اپنے خطاب دے 3 حصے کراں گا پہلا حصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نور فرمایا ہے، نور آکھیا ہے، ایک
دوسرا حصہ یہ بیان کرانگا کہ پھر اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام دے اسے نور مبارک نو ساری کائنات تو پہلے پیدا فرمایا ہے۔ یہ دوسرا حصہ۔ پھر تیسرا حصہ کہ اللہ نے اسے نور پاک نو بشر بنا کے سارے نبیاں دے اخیر حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ دے گھر دے اندر پیدا فرمایا ہے۔ اے ترے حصے ہوں گے میری تقریر دے۔ ویسے تو میں اکثر انج بھی کرنا جے وقت دے دامن کی گنجائش ہوئے تو پہلا حصہ بیان کر کے دوستوں کو دعوت دینا کہ ہاں بھئی جڑا حصہ میں بیان کیتا ہے اے دیتے کسی نو کوئی شک ہوئے کہ کھلو کے سوال کر کے دل دی تسلی کرا سکتا ہے۔ جدوں پہلے حصے دی تسلی ہو جائے پھر دوسرا حصہ شروع کرتا۔ دوسرے حصے دے دلائل بیان کر کے مضمون بیان کر کے پھر دوستانو دعوت دینا بھی ہن کسی نو ایس حصے دے بھی کوئی شک ہوئے کوئی سوال ہوئے تو کھلو کے سوال کر کے دل دی تسلی کرا سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا حصہ بیان کرن تو بعد پھر سوالات دی بھی اجازت دینا۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑی عظیم الشان محفل نعت ہے کہ میری جماعت دے میرے وطن دے بڑے سونے کہ بڑیاں شانہ والے نعت خان حضرات کو بھی تشریف لیا گئے، انہوں نے نعت خانی فرمانی ہے کہ میں کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ 11:15 بجے سٹیج چھڑ دیں۔ اس واسطے اج سوالات کا تو موقع شاید نہ دے سکاں، لیکن پھر بھی اپیل کرانگا کہ میریاں گلانوں ذرا دھیان نہ سنیا جی تے گھر جا کے سوچیا جی جے میریاں گلاں صحیح ہون تے میاں پھر تو اپنی قبرے جانا ہے، میری قبرے تو نہیں جانا تے میں تیری قبرے نہیں جانا۔ اپنی قبر ٹھنڈی کرنے واسطے جے میریاں گلاں صحیح ہون تے انہوں من تے ایمان رکھ، پھر او دی اگو تبلیغ کر، اللہ دی رحمت تو امید مدینے والا تیری شفاعت فرمائے گا۔ قد جاءکم، بے شک آ گیا ہے تواڈے کول۔ کدھروں آیا؟ من اللہ، اللہ والوں آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ نورن، ایک نور آیا ہے، وَكِتَابٌ مُبِین، تے ایک روشن کتاب آئی ہے۔ یار ذرا توجہ تسی میرے حل فرماؤ۔
اس آیت کے اندر اللہ کریم نے کنیاں چیزاں دے آن دا ذکر فرمایا ہے؟ دو دا۔ تسی ذرا میرے علی توجہ رکھو، کنیاں چیزاں دے آن دا ذکر فرمایا اللہ کریم نے؟ ایک نور آیا تے ایک روشن کتاب آئی۔ تے نور کون ہے تے روشن کتاب کیڑی ہے؟ اے دے بارے جن جلیل القدر مفسرین نے سارے نے کیوں لکھے ہے کہ نور تو مراد نبی کریم علیہ السلام نے، کتاب مبین تو مراد اللہ تعالیٰ کا پیارا قرآن شریف ہے۔ تے جادو او جڑا سر چڑھ کے بولے، علماء دیوبند دے قطب الاقطاب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے اپنے رسالہ امداد السلوک دے اندر علماء دیوبند دے حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنے رسالہ النور دے اندر علماء دیوبند دے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر عثمانی دے اندر جسٹس تقی عثمانی دے والد جڑے پہلے دیوبند دے مدرسے دے اندر مفتی بھی رہے، بعد وچ کراچی آئے، انہاں اپنی تفسیر معارف القرآن دے اندر وابیاں غیر مقلدان دے ایک بڑے مشہور مناظر مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری نے اپنی تفسیر ثنائی کے اندر لکھ دیتا ہے کہ نور تو مراد نبی کریم علیہ السلام نے، کتاب مبین تو مراد اللہ تعالیٰ کا پیارا قرآن شریف ہے۔ صاحب نے اس آیت کی تفسیر لکھن تو پہلے ایک شعر بھی لکھا، وہ شعر جی ساڑھے نات خان ساتھیاں جو کوئی پڑھدا تو دا سواد ہو رہی ہونا سی۔ میں ایک بے سراجہ مولوی ہاں، ویسے بھی مریض آدمی ہاں، بھارت سن لو میرے کو بھی۔ تھانوی صاحب نے تقریر شروع کرن تو پہلے آیت کی تفسیر تو پہلے شعر لکھے ہے کہ نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نہ ہو کیوں مل کے پھر نور مالا نور۔ اس جگہ ایک سوال کیتا جاتا ہے کہ اس آیت کریمہ دے اندر دو چیزاں دے آن دا ذکر نہیں، ایک چیز دے آن دا ذکر ہے۔ اسے چیز نو نور آکھیا گیا ہے، اسے چیز نو کتاب مبین آکھیا گیا ہے۔ وہ کیڑی چیز ہے؟ وہ قرآن۔ یہ بھی دلیل کہ دو چیزاں دے آن دا ذکر نہیں، ایک چیز دے آن دا ذکر ہے۔
دی دلیل یہ ہے کہ بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ، کہ اس ایک دے ذریعے اللہ ہدایت دیندا ہے۔ جے پہلے دو دا ذکر ہوتا کہ اللہ ارشاد فرماندا یہدی بہ اللہ، بیٹے آرام نال کہ انہاں دوہاں دے ذریعے اللہ ہدایت دیندا ہے، لیکن رب نے تسنیہ دی ضمیر بیان نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا یہدی بہ اللہ، کہ اس ایک دے ذریعے اللہ ہدایت دیندا ہے۔ پتہ لگا کہ آن والیاں چیزاں دو نہیں ایک ہے، کہ وہ قرآن ہے۔ ایک سوال کیتا جاتا ہے، لیکن تلا گنگ دی ایس عظیم الشان محفل نعت کے اندر شرکت کرنے والے غیور مسلمانوں ایک ہدایت دیتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے، اور ایک ہدایت دیتی ہے اللہ دے قرآن نے۔ دونوں دی ہدایت کچھ فرق ہے یا بالکل ایک؟ بولو، جڑی ہدایت نبی پاک علیہ السلام نے دیتی اوہ ہدایت قرآن نے دیتی، جڑی ہدایت قرآن نے دیتی اوہ ہدایت نبی پاک علیہ السلام نے دیتی۔ چونکہ دونوں دی ہدایت ایک ہے، اس واسطے میرے اللہ نے بعد ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ، کہ اس ایک دے ذریعے اللہ ہدایت دیندا ہے۔ ایدیاں میں دو مثالاں قرآن جو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ، اللہ تے اللہ دا رسول، کہ کنیاں ذاتاں نے؟ بولو تے صحیح یار، اور اچھی کہہ دیو۔ ایک خالق، دوسری مخلوق، ایک بنان والا، ایک بنن والا، ایک معبود، ایک عبد، ایک شانہ دین والا، ایک شانہ لین والا، ذاتاں کنیاں نہیں ہیں؟ دو۔ پر اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ تے او دا رسول اس گل دا زیادہ حقدار ہے کہ اس ایک نو راضی کیتا جائے۔ پہلے ذکر دوواں دا، بعد ضمیر واحد دی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دی رضا تے نبی پاک علیہ السلام دی رضا کوئی وقت نہیں۔ جن نے اللہ نو راضی کر لیا انہیں نبی پاک علیہ السلام نو راضی کر لیا، تے جن نے نبی پاک علیہ السلام نو راضی کر لیا انہیں اللہ نو راضی کر لیا۔ چونکہ دونوں دی رضا ایک ہے، اس واسطے اللہ نے بعد ضمیر واحد دی بیان فرمائی۔ اسی طرح آیت نور دی اندر چونکہ دونوں دی ہدایت ایک ہے، اس واسطے میرے رب کریم نے بعد ضمیر واحد دی بیان فرمائی۔ دوسری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ادھر اچھی کہہ دیو، ایمان آ لیو، اللہ دی بارگاہ حاضر ہو جاؤ تے رسول اللہ دی بارگاہ حاضر ہو جاؤ۔ کنیاں بارگاہاں نے؟ دو۔ کدوں حاضر ہو جاؤ؟
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو اللہ دے رسول دی بارگاہ حاضر ہو جاؤ جدو او ایک تانوں بلائے۔ پہلے بارگاہ کنیاں نے تو بعد صیغہ واحد دا، اذا دعاکم دعواکم نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دا بلانا تے نبی پاک علیہ السلام دا بلانا کوئی وقت نہیں، اللہ دا بلانا نبی پاک علیہ السلام دا بلانا تے نبی پاک علیہ السلام دا بلانا اللہ دا بلانا، کیونکہ دوواں دی دعوت سکھ کے اس واسطے بعد اللہ نے صیغہ واحد دا بیان فرمایا۔ اسی طرح آیت نور دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ہدایت اور قرآن دی ہدایت چونکہ ایک سی، اللہ نے ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ۔ ایسے ماشاءاللہ کلا گنگ دے علاقے کا حافظ تے بہت نے، کیوں بھی حفاظ کرام یہ آیت کریمہ کتوں شروع ہوندی؟ قد جاءکم من اللہ نور تو شروع ہو رہی ہے یا کسی اور جگہ تو؟ جی کتوں؟ سارے ہی فیل؟ قرآن شریف جا کے کھول لینا، آیت قد جاءکم تو شروع نہیں ہو رہی، آیت پیچھے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اور نبی پاک دی نورانیت نہ منن والے میرے ویر ذرا دھیان نال قرآن پڑھ، قرآن کدی تشریف آوری دا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، من اللہ نور وکتاب مبین۔ اہل کتاب بے شک آ گئے نے تواڈے کول ساڈے پیارے رسول علیہ السلام۔ کون آ گئے نے؟ اور کدی آمد دا ذکر ہے؟ جس رسول نے تشریف آوری دا ذکر ہے اس رسول دے بارے فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور۔ اور میرے رسول نو اپنے ورگا نہ سمجھنا، اے جڑا آن والا رسول ہے اے نور ہے۔ اے کی ہے؟ اور جی میں باقی دیا گلنا چھڑ دینا ساریاں۔ بہرحال اس آیت چلا نے اپنے محبوب نو کی فرمایا ہے؟ اچھی بولو اور اچھی۔ لو جی یہ پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ تقریر دا کہ ایسے نور نو اللہ نے ساری کائنات کو پہلے بنایا ہے۔ حضرت قبلہ خواجہ نصر المحمود صاحب استانہ عالیہ توسط سے تشریف لا چکے ہیں۔ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، آپ ان کا نعروں سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اللہ تعالیٰ نے زمین بعد وچ بنائی، اپنے محبوب دا نور پہلے۔
آدم علیہ السلام بعد وچ بنائے محبوب دا نور پہلے قلم بعد وچ بنائی محبوب دا نور پہلے جبریل بعد وچ بنیا محبوب دا نور پہلے انج کہہ لے کل کائنات بعد وچ بنی مصطفیٰ دا نور پہلے ترمذی شریف دی حدیث ہے یہ یاد رکھنا ترمذی شریف وہ کتاب سیاستہ دی جدے متعلق بعض محدثین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جدے کر ترمذی شریف موجود ہو گئے وہ سمجھ لوے کہ رب دا محبوب خود ہو دے کر جلوہ فرما ہو کے کلام فرما رہے ہیں صحابہ نے ایک دن عرض کی تاکہ متا وجبت لکن نبوہ آقا نبوت علی سیٹ تے کدوں دے جلوہ فرما گئے جس ویلے صحابہ کرام نے سرکار کو نو پوچھیا میرا دل کہندا ہے اس ویلے صحابہ دے مجمع دے اندر کوئی منکر نہیں سی بیٹھا جے کوئی منکر بیٹھا ہوندا نا تے کہندا پوچھن دی کی لوڑ ہے تینوں نہیں پتا غار حراج 40 سال دی عمر شریف دے اندر تے پہلی وحی آئی 40 سالہ چ نبی بنے لیکن کوئی منکر نہیں سی اس واسطے کسے نہیں آکھیا صحابہ دا سوال کرنا اس گل دی دلیل سی کہ صحابہ سمجھدے سن یہ بھی آقا نے اعلان فرمایا ہے سونا پہلے دا سرکار نے اگوں سن کے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وآدم بین الروح والجسد اے میری نبوت کے بارے سوال کرنے والے ہو کہ میں کدوں دا اللہ دا نبی آدم علیہ السلام دے جسم دے اندر حال روح پئی نہیں سی میں تے ادوں بھی اللہ دا نبی سا ہن خیال فرمانا کہ بشر سب تو پہلے بشر دا نام کی ہے کچھ بولو حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے کوئی بشر ایسی کہ سرکار ایسن کے نہیں ادو کی ایک نمبر 2 نبی کریم علیہ السلام نے رات دی رات جدوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جا رہے نے رات دے اندر بیت المقدس بھی سرکار نے جلوہ گری فرمائی اللہ دے سارے نبی استقبال واسطے موجود نے پر اللہ دے 3 شان والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان 3 نبیوں نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ سلام پڑھیا کنا لفظاں نال عرض کیتا السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخر السلام علیکہ یا حاشر اے سارے نبیوں تو پہلے پیدا ہون والے نبی جی سلام ہوئے سارے نبیوں تو بعد ہون والے نبی جی سلام ہوئے نبیوں بھی کیا کیا السلام علیکہ یا اولو کیا کیا السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخرو اور پتہ لگا سونے نو یا کہہ کے سلام کرنا نبیوں کی سنت ہے نبی پاک علیہ السلام جس وقت معراج دی رات اللہ دی بارگاہ پہنچے وقت دی قلت دے پیش نظر کئی دلائل میں چھڑدا جا رہے ہیں
اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو فرمایا محبوب پیارے میں تیرے تے بڑے کرم کیتے نے، ایک کرم اے کیتا، دوجا اے کیتا، تیجا اے کیتا، چوتھا اے کیتا۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام سے اپنے کرم گنوائے، ایک کرم میں بھی گنوایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جعلتک اول النبیین خلقا وآخرہم بعثا، حبیب پیارے سارے نبیاں تو پہلے میں تینوں پیدا فرمایا تے سارے نبیاں دے اخیر دی اندر تینوں مبعوث فرمایا۔ کی پتہ لگا؟ سارے نبی بعد میرا مصطفیٰ پہلے، سارے بعد سرکار۔ اور میں چاہنا اپنے اس مضمون میں ایک آیت کریمہ دی تلاوت نال بیان کر کے معیت کر کے تیسرا حصہ گفتگو درس کرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سرکار دیاں شاناں سننے واسطے آئے بیٹھے ہو، پتہ ہے مجمع لا کے محبوب دیاں شاناں سنانا ایک ہی سنت ہے اللہ دی۔ اللہ فرشتیاں دا مجمع لا کے محبوب دیاں نعتاں پڑھدا ہے، شاناں سناندا ہے۔ اس واسطے کنجوسی نہ کرو، جدوں بھی یہ نعت سنو، ایک نعت لکھی میں، ایک نعت لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے، کوئی نعت لکھی اعلیٰ حضرت گولڑوی نے، اور یہ ساریاں نعتاں مخلوق نے لکھیاں نے تے جڑی نعت پروردگار نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سادہ جا ترجمہ، سونیا تو ساری کائنات دی رحمت۔ سادہ جا ترجمہ، لفظی ترجمہ اور نہیں بھیجا ہم نے تم کو مگر واسطے رحم فرمانے کے سارے جہانوں پر۔ تو سادہ جا ترجمہ کی ہے سونیا تو کل کائنات دی، اچھی بولو، جدے جدے تے سونا رحمت ادھر وہی بول دے میرا آقا سارے کائنات دی۔ ترجمہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ مرزیاں دا ترجمہ بھی یہ ہو، شیعہ دا ترجمہ یہ ہو، وہابیاں دا ترجمہ تے دیوبندیاں دا ترجمہ یہ ہو، تو سنی تے کہ منن والی قوم ہے نا، ساڈا بھی ترجمہ یہ ہو۔ سویرے کوئی اختلاف کرے تو مینوں نہیں پتا، اج تک سب کا ترجمہ یہ ہوئی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اچھا بھئی جدے جدے تے میرا کملی والا رحم فرماندہ ذرا بانگ کھڑی کرے میں ویکھاں تے صحیح۔ سوچ لو سارے، سوچ لیا سارے تے سرکار دی رحمت ہے، ویکھ لینا کہ نہ تھلے دے نہیں، ذرا بہت لیا پکی گل ہے، اور کوئی روم تے نہیں ہے تواڈے تے ہے سرکار دی رحمت، رحم فرماندے نے۔ سیانے بندے بیٹھے ہو ذرا سوچ کے دسیو رحم کرنے والا پھر زندہ ہوتا ہے کہ مر مک گیا ہوتا ہے؟ تو مننا پائے گا جب تیرے تے رحم ہے نا سرکار دا، تو مننا پائے گا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ، تو زندہ ہے واللہ، اور واللہ دا معنی اللہ دی قسم تو زندہ ہے واللہ، جانے والے میری
چشم عالم اچھا اے سرکار صرف تواڈے تے ہی رحم کردے نے یا جبریل دے بھی؟ تو سارے تے کردے نے، پر جدا میں نہ لیا ذرا او دے واسطے کلیئر کٹ گل کرو، سرکار جبریل تے بھی رحم کردے نے کہ نہیں؟ صرف اج ہی جبریل تے رحم کردے نے یا کل بھی رحم کردے سن؟ صرف کل ہی رحم فرمایا سرکار نے جبریل تے یا ادوں بھی رحم فرمایا جدوں جبریل پیدا ہویا؟ ادو پھر آپ ہے سن کے نہیں تے کی سن ادو؟ نبی پاک علیہ السلام دے بارے آکھے جبریل جدوں پیدا ہویا سرکار نے رحمت نہیں فرمائی، جدوں قلم پیدا ہویا سرکار نے رحمت نہیں فرمائی، تے رحمت للعالمین نہیں بنن گے، اے تے میرا تیرا فرمان نہیں تے رب دا فرمان ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ طبیعت حاضر ہوئے تو ایک چاہت اس مضمون دی اور نہ پڑھ دیں، لو جی دو جی آئے کوئی اے نہ سمجھ لے کہ یہ تفسیر میں اپنے کو کی تھی۔ علماء دیوبند دے حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے مواعظ میلاد النبی دے اندر اور علامہ سید محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر یہ تفسیر کی تھی جڑی میں سنائی دوسری آیت کہنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ حبیب پیارے اعلان کر دے میری نماز میری قربانی میرا دنیا سے آنا میرا دنیا تو جانا سب اللہ رب العالمین واسطے ہے، لا شریک لہ، ان کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، رب نے مینوں ایسے شہد آرڈر دیتا ہے کہ اعلان کراؤ دا کوئی شریک نہیں۔ اگلے الفاظ قابل غور نے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اعلان کر دے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سونے اعلان کر کے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مصطفیٰ سب تو پہلا مسلم، میں مصطفیٰ تو پہلے کوئی مسلم نہیں، انا اول المسلمین۔ یہ دسو بھی مسلم کون ہوں تو مسلمان کون ہوں؟ مومن تو مومن کون ہوں؟ مسلم تو مسلم کون ہوں؟ مسلمان۔ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، یہ باب افعال دا سیغہ ہے، اس میں فاعل دا، یہ دا معنی گردن نہادن بطاعت اللہ دی بارگاہ سر چکا ہے۔ مسلم کون ہویا؟ رب نو منن والا، رب دی بارگاہ سر چکان والا، رب دے آکھے لگن والا۔ کہ مسلم شروع کدوں تو ہوئے نے؟
کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسلم 1400 سال تو شروع ہوئے نے، یہ نہ سمجھو اللہ دے سارے ہی نبی مسلم۔ میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ دا قرآن پڑھ کے دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا منگی، عرض کیتا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یا اللہ جدو میری وفات شریف ہوئے ادو بھی مینوں مسلم ہی رکھی۔ پتہ لگا یوسف علیہ السلام کون سن؟ مسلم۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم میرا کعبہ بنا۔ انہیں کعبہ بنانا شروع کیتا تے کعبہ بناندیاں نال دعاواں منگ رہے ہیں۔ انہاں دعاواں دا ذکر اللہ نے قرآن وچ کیتا، پہلا سپارہ۔ ایک دعا میں بھی عرض کر دینا، عرض کیتا ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ سانو دونوں نو مسلم رکھی۔ قرآن تو پتہ لگا یوسف علیہ السلام بھی مسلم، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اے بھی مسلم، اللہ دے سارے نبی مسلم۔ یا اللہ یہ جڑے آسمانہ دے فرشتے نے ایک ہی نے، یہ مسلم ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُ، پر رب نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے سیدہ آمینہ دے بطن تو جلوہ کری کردیاں ویکھ کے کوئی تیرا مڈ ہن تو نہ من لے، اعلان کر دے لوگوں پریتے نہ رہ جانا۔ جبریل سجدہ بعد کیتا، آدم سجدہ بعد کیتا، انا اول المسلمین۔ سارے تو پہلے اللہ نو سجدہ میں مصطفیٰ نے کیتا ہے۔ ایک باری میں سرگودے تقریر کر رہا سا، ایک مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، کہیں گے اسد صاحب تیرے والا ترجمہ ٹھیک نہیں۔ میں کہ اچھا جناب تیرے کو غلطی ہو گئی ہے تو میں نے دس دیو، میں غلطی درست کر لینا۔ کیونکہ عالم دا کم اپنی غلطی تے اڑنا نہیں، جڑا اپنی غلطی تے اڑ جائے سمجھ لو پھر عالم ربانی نہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے جناب تیرے کو غلطی ہو گئی ہے تو میں دس دیو، میں صحیح کر لینا۔ آخر لگے آنا اول المسلمین دا یہ معنی نہیں کہ میں سارے تو پہلا مسلم، نہ یہ معنی نہیں۔ میں کہا جی کیوں؟ آخر لگے یہ معنی ہے کہ میں اپنی امت وچوں سب تو پہلا مسلم، یہ اپنی امت وچ یہ لفظ بدھانا پائے گا، وچ ترجمہ کرن لگے ہیں، نہیں تو سعید صاحب تیرا کڑاکا نکل جائے گا۔ میں کہ جناب بدا نہیں ہے، ایسا کوئی ضد کرنی، آخر گے نال میں دلیل بھی دینا۔ میں کہ جی بسم اللہ ارشاد، کہ یہ ہو جے لفظ تے بالکل موسیٰ علیہ السلام نے بھی آکھے نے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آنا اول المؤمنین، میں سب تو پہلا مومن۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آنا اول المسلمین، میں سب تو پہلا مسلم۔ تے دونوں آیتاں دا ترجمہ فٹ کرنے واسطے مفسرین ایک لفظ بتاتے ہیں کہ میں اپنی امت وچوں سب تو پہلا مسلم، یہ نبی پاک نے فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت وچوں سب تو پہلا مومن۔ یہ ترجمہ کریں گا تو بچے گا۔ میں کہ جناب میں ترجمہ یہ ہوئی کر لینا جڑا تسی فرماندے ہو، میں کوئی ضد کرنی ہے؟ آکھوں گے پھر تیری نور علی تے ساری تقریر ختم نہیں ہو گئی، مک نہیں گئی تقریر؟ میں کہ جی پتہ نہیں مکی ہے کہ ہن شروع ہوئی ہے، ایک میں کہنے لگے نبی پاک علیہ السلام کی امت وچوں سرکار تو پہلے کسی نے اللہ تے آنکھیں لگے کوئی؟ کسی نے اللہ نو سجدہ کیتا ہے؟ میں کہ جی نہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کی امت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے کسی نے اللہ نو منی ہے؟ میں کہا جی نہیں، گل تو امت والی ہے نا، تو ساری کائنات لا کھلوتا ہے۔ میں کہا جناب ہوں یہ بھی تو میرے دس دیو، ارشاد فرما دیو موسیٰ دا امتی کون کون ہے تے میرے لجپال دا امتی کون کون ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے صرف بنی اسرائیل دے ٹولے دے امت نبی پر سرکار نبی کریم علیہ السلام کی واری آئی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ حبیب پیاری واری تیری ہن جتوں تک میں اللہ دی خدائی ہے اتھے تک تیری ختم نبوت دی بادشاہی ہے۔ حدیث شریف ہے مسلم شریف دی، سرکار فرماندے نے ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ دی ساری مخلوق میری امت تے میں ساری مخلوق دا رسول ہاں۔ تائیں میرے تیرے امام عاشقان دے امام نے آیت کی حدیث نو سامنے رکھ کے فرمایا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا۔ ویسے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ شاید یہ صرف سنیاں دا ہی عقیدہ ہے ساری کائنات تو پہلے نبی پاک دا نور بنیا نا، یہ عقیدہ سارے دا ہی جے۔ ٹکڑیل مولویاں روڑا پایا ٹکڑیلاں نے، وگرنہ وابیاں دے بہت بڑے ایک مولوی صاحب علامہ وحید الزمان ہدیت المادی دے اندر انہاں لکھیا بدا اللہ سبحانہ الخلق بالنور المحمدیہ کہ اللہ نے جدو کائنات کا بوٹا لایا تو سب سے پہلے اپنے محبوب کا نور پیدا فرمایا۔ ملتان دے اندر ایک مدرسہ علماء دیوبندہ خیر المدارس، اے دے بانی مولوی خیر محمد صاحب جلندری، انہوں نے فتاوہ چھپیا خیر الفتاوہ۔ او جب کسے پوچھیا جی اللہ نے ساری کائنات تو پہلے کیڑی شے پیدا کی تھی تے دیوبندی مفتی مولوی محمد علی صاحب جلندری نے فتویٰ دیتا، مولوی خیر محمد صاحب جلندری نے، کہ ساری کائنات تو پہلے اہل سنت و جماعت عقیدہ ساری کائنات تو پہلے اللہ نے اپنے محبوب کا نور پیدا فرمایا ہے۔ یار گل سنو، میں بیمار، ہارٹ دا مریض، گلا خراب، چلو میرا تے آواز اوکھا نکلتا پہ ہے، تمہوں تے اللہ تعالیٰ بچائی رکھے، تو ہم تے تکلیف کوئی نہیں نا۔ ماشاءاللہ ایٹا مجمع تے نعرہ مار دو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، گج بج کے نعرہ پارو، نبی پاک دے دیوانے مستانے بیٹھے ہو، نعرہ تکبیر۔ یار ایک گل سن لو، ایک نعرہ ماری دا پیار نال محبت نال، ایک نعرہ ماری دا نبی پاک دے دشمن نو ساڑن واسطے، جڑا کم نبی پاک دے دشمن نو ساڑن واسطے کیتا جائے اللہ دی قسم او دا ثواب چوکھا جائے۔ اب دیکھو باہر ٹھہر جا یار ذرا ایک منٹ ٹھہر جا اور ٹھہر جا آندھی باری، اب باہر گلیاں دے اندر آکڑ آکڑ کے ٹرنا جائز ہے؟ ثواب ہے کہ گناہ؟ اللہ فرماندہ لا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین تے آکڑ آکڑ کے نہ ٹور، باہر گلی چاکڑ کے ٹرنا اے منع، تے مسیح تے آکڑ کے ٹرنا تے ہور منع۔
اچھا ایس مسیطے آکڑ کے ٹرنا کی نہ ہے اس مسجد ہے پلاٹ والی مسجد اس پلاٹ والی مسیطے تلا گنگ دے اندر آکڑ کے ٹرنا گناہ کہ اللہ دے گھر کعبہ شریف مسجد حرام دے اندر آکڑ کے ٹرنا ہوتے ایک ٹائم ہوندا ثواب ہے وہ کیڑا ٹائم ہے میں تمہیں دساں نبی پاک علیہ السلام صحابہ پاکاں نوں نال لے کے گئے نا عمرے واسطے تے سرکار نے فرمایا صحابہ ساڈے ایتھے دشمن رہندے نے تے ذرا طواف کرن لگانا آکڑ کے طواف کریو کعبے دے چکر آکڑ کے لائیو تاکہ انہاں نوں پتہ لگے نبی پاک دے دیوانے بڑے تگڑے ہو گئے نے تو صحابہ نے طواف کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ نو شریعت نو ادا پسند آ گئی قیامت تک واسطے نبی پاک دی امت واسطے آرڈر بن گیا وہ کعبے دا طواف کرنے لگیا پہلے 3 چکر آکڑ کے لایا تاکہ مصطفیٰ دے صحابہ دی سنت پوری ہو جائے علماء دیوبند اور وابی مولوی اینا ساریاں دے ہیڈ دا نام ہے شاہ اسماعیل دہلوی اے مسئلہ دیو نے بھی لکھی ہے نوے آج کل تو ٹکڑے مولویاں رولا پایا نا اسماعیل دہلوی بھی لکھیا سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور ماشاءاللہ تجھے کتنے لوگ کے بیٹھے جلالہ صاحب سو اول ہی پیدا ہوا ان کا نور بظاہر کیا گو کے آخر ظہور ساری کائنات تو پہلے اللہ نے محبوب دے نور نو پیدا فرمایا جیسے نور نو سارے نبیوں تو بعد بشر بنا کے مبعوث فرمایا ہونے والی فصل مونگ پھلی کا جب غلہ منڈی کے سیزن ہوتا ہے تو رائے ون والے اینڈ سیزن کے وقت 3 دن کے لیے غلہ منڈی بند کرا دیتے ہیں کیا یہ ظلم نہیں ہے اور کون سے اسلام میں تبلیغ کا یہ حصہ ہے دوسرا یہ سوال ہے ہمارے گاؤں سوال نال ہی جواب آ گیا جی یہ سوال ہے ہمارے گاؤں چکی میں سعید ملتانی کی نے تقریر کی ہے جو کہتے ہیں کہ سبز امامہ پہننے والوں کو 7 ضلعوں سے باہر نکال دینا چاہیے اس کی وضاحت سوال ہے ٹھیک ملتانی نے تقریر کی ہے کہ جنہ نے ساویاں پگاں بنیاں نے انہوں نے 7 ضلعوں چوں باہر کٹ دے لیکن ذرا دھیان کریں سعید ملتانی کٹنا کیوں چاہتا ہے ذرا دھیان رکھو کہ جڑا بھی ساوی پگڑی بندہ ہے سبز امامہ بندہ ہے سعید ملتانی آندا ہے انہوں 7 ضلعوں چوں باہر کٹ دے تو پتہ سبز امامہ کی نہ بنے جنگ حنین دے اندر اللہ تعالیٰ دے فرشتے جس وقت مدد واسطے آئے ادھیاں فرشتیاں نے سبز رنگ دا امامہ بنیا سی تے ادھیاں فرشتیاں نے سرخ رنگ دا امامہ بنیا سی سعید ملتانی اصل دے اندر انہاں فرشتیاں کو بدلہ لینا چاہتا ہے جڑے مصطفیٰ دے صحابہ دے حمایتی بن کے آئے سن تے نبی پاک دے دشمنوں دا سر پٹن واسطے آئے اور میں دستا سعید ملتانی تو میرے سامنے اج تک شمالی سیما والی جائے ہے تے جرأت نہیں سی آئی بچوں تینوں میرے سامنے بولن دی ہن تو میں سبز پکالیاں نوں باہر کڈ دیو اللہ کرے تیری مدد اللہ کرے تیری مدد رسول کرے تیری مدد ابو بکر کرے تیری مدد عمر کرے تیری مدد عثمان کرے تیری مدد علی کرے تیری مدد اللہ کرے تیری مدد سعید ملتانی ہے دیوبندی سارے دیوبندی مولویاں دے پیر و مرشد مولوی رشید احمد گنگوئی دے پیر و مرشد
مولوی اشرف علی صاحب تھانوی دے پیر و مرشد، مولوی خلیل احمد امبیٹوی دے دیوبند دے بانی مولوی قاسم نانوتوی دے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جڑا بندہ جانا نے مینوں سرکار دی زیارت نصیب نہیں ہوندی انہوں میں وظیفہ دستا تے وظیفہ یہ ہے کہ جمعے دی آوے رات جویں اج دی رات ہے او ادھی رات نوں اٹھے غسل کرے سونے کپڑے پائے 2 رکعتاں پڑھے 2 رکعتاں پڑھ کے مدینے شریف دا ول منہ کرے مدینے شریف ول منہ کر کے اکھاں کرے بند تے تصور کرے کہ رب دا پیارا محبوب اپنے گنبد خضرا دے اندر جلوہ فرمائے ڈاڈے چٹے کپڑے پائے نے تے سبز رنگ دی پگڑی شریف پا کے تشریف فرما لے سبز رنگ دی پگڑی شریف پا کے تشریف فرما لے کہ پھر بندہ سجے پاسے منہ کر کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کھبے پاسے منہ کر کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، دل وال منہ کر کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیوبندیاں دے پورے مرشد فرماندے نے حاجی امداد اللہ صاحب جڑا انج کر کے وظیفہ کرے گا کملی والا خود اس سے کرم کرے گا انہوں زیارت نصیب فرما دے گا۔ اور آپ بولے پاڑے سنی مسلمان جنہوں نے ساریوں پکا بدیاں نے اور یا رسول اللہ دے نعرے لاندے نے اج ہے کل نہیں اور سارے تے موت آنی ہے اور ظالما تو انہاں دا نام لے کے نشانہ اللہ دے فرشتیاں نو بنانا ہے نشانہ میرے مصطفیٰ نو بنانا ہے پر گل یاد رکھ لے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہو گیا جی گزارا؟ جی تسی بھی راضی ایک ادے گاہک نو سودا مل گیا تو دیگ چو دانا ہی چکھ لینا بناؤ۔ محمد خان محمد خان تلاگن